آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہے بادشاہت، بادشاہ عوامی اتحاد اور قومی خوشحالی کی اساس اور بنیاد ہے۔ ملائیشیا کے حکومتی نظام میں بادشاہت کو سب سے بلند مقام حاصل ہے۔ بادشاہی نظام کا کردار صرف اسلام کے تحفظ تک محدود نہیں ہے، بلکہ بادشاہی نظام کا کردار تمام اقوام کے لیے اتحاد اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اس کا اختیار صرف سیاسی مفادات سے بالاتر ہے، کیونکہ اس کے احکام اور فرامین مذہب، قوم اور ملک کے مفاد پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے ملک ملائیشیا میں بادشاہی نظام ایک باوقار اور خود مختار ادارہ ہے، جس کی تاریخ بہت قدیم ہے اور جو خلافت کے عظیم ترین کردار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ نظام تاریخ میں اس طور پر درج ہے کہ عوام نے ہمیشہ اس بادشاہی نظام کو غیر متزلزل وفاداری اور عزت بخشی ہے۔ اسلام کی دعوت جب سے جزائر ملائیہ کے اندر پھیلی، تب سے بادشاہی نظام کو ہمیشہ اسلام کی بقا اور اس کی حاکمیت کی علامت کے طور پر بلند رکھا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا مررت ببلدۃ لیس فیہا سلطان فلا تدخلھا انما السلطان ذل اللہ فی الارض ورمحہ فی الارض۔ مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسی بستی سے گزرو جس کا کوئی حاکم یا سلطان نہ ہو تو اس بستی میں داخل مت ہو، کیونکہ بے شک عادل اور منصف حاکم اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کا زمین میں ایک مضبوط ستون ہوتا ہے۔ رواه البیہقی۔ معزز سامعین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بادشاہت اور حکمرانی کا نظام کس قدر بلند مقام رکھتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسدد سے نقل کیا ہے کہ زمین پر اللہ کا سلطان یعنی زمین پر اللہ کے حاکم سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اسی مناسبت سے بادشاہ کا اسلام کے ساتھ تعلق نہایت عظیم ہے، حکمران کا اسلام کے ساتھ تعلق نہایت عظیم ہے۔ بادشاہ پر یہ امانت اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کو قرآن و سنت کے مطابق اعلیٰ مقام پر فائز رکھے، یعنی اعلیٰ درجے اور سب سے اوپر درجے پر قرآن و سنت کو رکھے، اللہ کے احکام کو نافذ کرے اور اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے۔ یہ بادشاہ کی سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر سب سے نیک اور برگزیدہ خلیفہ مانتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بادشاہ سے وفاداری اور کامل احترام کا برتاؤ کرے۔ معزز سامعین و حضرات، بنیادی طور پر ہم اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بادشاہ کے تمام احکام اور فرامین جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ان کی تعظیم و اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بادشاہ کے تمام وہ احکام اور فرامین جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ان کی تعظیم و اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔
ہمارے ملک میں اسلام کی سربلندی کو برقرار رکھنے میں بادشاہوں کا کردار بہت ہی نمایاں اور غیر معمولی ہے۔ بادشاہ ہمیشہ اپنی رعایا پر سایہ فگن ہوتے ہیں، امن، عدل اور آپس کی ہم آہنگی کو یقینی بناتے ہیں تاکہ عوام کی زندگی کا ہر شعبہ پرامن اور پرسکون رہ سکے۔ بس ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بادشاہوں کی وفاداری بجا لائیں اور کسی قسم کی بغاوت یا گستاخی سے گریز کریں۔ زمانے کے دھارے کے خلاف بے احتیاطی سے بڑھنا بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین کے دشمن ہمیشہ اس موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ وہ ہم میں اختلاف کا زہر بوئیں اور آپس کی نفرت کی آگ کو بھڑکائیں تاکہ ہمارے ایمان اور اسلام پر قائم اتحاد و اتفاق کو توڑ سکیں۔ یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ اگر ہمارے ملک ملیشیا میں بادشاہت کا نظام مضبوط، حق پر قائم اور عدل و انصاف پر مبنی ہو تو یہ اتحاد، امن، خوشحالی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور بن رہا ہے، اور یقینی طور پر ہمارے وطن میں کامیابی اور برکتوں کے دروازے کھلے جا سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ، روایت ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سلطان کی توہین کی، بادشاہ کی توہین کی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ ملک اور سیاست کے ستون کی بنیادوں کے طور پر بادشاہ کا احترام کرنا کس قدر ضروری ہے تاکہ عوام کے درمیان آپس کا اتحاد اور استحکام قائم رہے۔ یعنی بنیادی طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آپس میں لوگ اتحاد سے رہیں، امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ پنپیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو بادشاہت کا نظام ہے اس کی اطاعت لازمی رکھیں۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کے اختتام پر آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمیشہ یہ نعمت اور موقع عطا فرمائے کہ ہم زیر سایہ حکومت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ جس میں بادشاہت کا نظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، قوت، توفیق اور عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے تاکہ وہ اس پیارے خطے ملیشیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے اس علاقے میں حکمرانی کا فریضہ خیر و بھلائی کے ساتھ اور قرآن و سنت کی روشنی میں جاری رکھ سکیں۔ ملیشیا کے اندر چونکہ بادشاہت کا نظام ہے، اور بادشاہت کا نظام ابھی سے نہیں ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور ان کی حکومتیں بھی جو ہے وہ بادشاہت کے تابع ہوتی ہیں، اور ان کا جو دینی انفراسٹرکچر ہے جو عدم اسلام کا ہے وہ سارے کا سارا بادشاہوں کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس لیے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو دینی ان کا سٹرکچر ہوتا ہے، جو دینی نظام قائم ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے، اسلام کے پھیلانے کے حوالے سے، اور اپنے ملک کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اویئرنیس دینے کے حوالے سے، وہ نہیں بدلتا، وہ ایک ہی رہتا ہے۔ کتنی حکومتیں بدلتی ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اپنی مرضی کے ہم لوگ لے کر آ جائیں، کیونکہ یہ محکمہ جو ہے اقام اسلام، جبہۃ اقام اسلام، یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ بادشاہ کے اس میں آتا ہے۔ اس لیے یہاں جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اسلام کی بات ہوتی ہے اور اسلام کے احکامات کی بات ہوتی ہے۔
आपस में अमन की बात होती है, हुकूक की बात होती है और मामलात की दुरुस्तगी की बात होती है। मुआशरे के अंदर अमन कैसे कायम हो जाए, मुआशरे के अंदर सलामती कैसे हो, इस पर बात होती है। चाहे हुकूमत जो भी हो, हर हुकूमत को अमन चाहिए, सबको जो है वो सलामती चाहिए। तो ये जो नगरी सिमिलन का जवातन अगाम इस्लाम है, हम चूँकि उस स्टेट के अंदर आते हैं, तो ये जो खुतबा आता है ये उस इदारे से आता है, और वो खुतबा आता है जो हमारी तामीर के लिए होता है, हमारी शख्सियात को बनाने के लिए होता है। इसमें न कोई मुनाफरत है, न इसमें कोई फ़िरक़ावारियत है, न इसमें कोई फितना अंगेज़ी है। अल्लाह ताला हमें इन खुतबात को सुन पर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप लोग खुश नसीब हैं, बल्कि हमारे पूरे नमाजी खुश नसीब हैं कि जिनको पूरे मलेशिया के अंदर खुतबे में पता चलता है कि हम क्या सुन रहे हैं। कि हमारे पुराने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको 30-40 साल हो गए, उनसे पूछ लीजिए, मलेशिया के अंदर यहाँ कहीं भी ये निज़ाम नहीं है, और ये बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है कि भाई मलेशिया गवर्नमेंट अपने लोगों से क्या चाहती है, उनका कानून क्या है। हम इस मुल्क में रहते हैं, शरीयत का बहुत बड़ा उसूल है, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कवानीन की पासदारी करना। मुसलमान होने के नाते हमें ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश ये होती है कि हमारा ये खुतबा आज़ान से 15 मिनट पहले हम शुरू करते हैं, तो आप माशाल्लाह हर जुमे मस्जिद में आते हैं, हर दफ़ा आते हैं, कोशिश ये किया करें कि इसको समझ जाएं कि ये क्या कहते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। अगर 10-15 मिनट पहले आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।